بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی اپنی سی کوشش کرتا ہوں کہ نایاب قسم کے مجرب قسم کے عملیات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہاں تک کامیابی مجھے ملی ہے یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے یا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن اس درد دل کے ساتھ ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ زندگی کہاں کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اور اگر میری وجہ سے میری کسی بہن بھائی کا کام ہو جائے اور اس کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، اس کی زندگی کی تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ زندگی یہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد اگلے مرحلے میں میری زندگی کے لیے جو اگلی زندگی ہے اس کے لیے کچھ سرمایہ بن جائے اور شاید بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بس اسی امید کے ساتھ ہر عمل پیش کرتا ہوں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو محنت کا عادی بنائیں۔ اصل میں ہم لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک نقش مل جائے یا ایک آدھے گھنٹے کا کوئی وظیفہ مل جائے، ہم وہ کر لیں اور ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ دوستو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب بخار انسان کو ہوتا ہے تو بخار ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، یکدم بخار ہو جاتا ہے، لیکن بخار کو ختم ہونے میں اگر بہت جلدی بھی ختم ہو جائے تو 2 سے 3 دن تو لگ جاتے ہیں، اور پھر اس 2-3 دن کے بخار کے جو اثرات وجود کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، یعنی کہ جو اس بخار کی وجہ سے ویکنس انسان کے وجود میں ہو جاتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی ہفتہ 10 دن چاہیے ہوتے ہیں، بہت جلدی بھی ریکوری ہو تو دوستو، کہاں کسی کی 18 سال عمر، کسی کی 20 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، مختلف عمروں میں ہم زندگی میں اپنی گناہوں سے کتابیں ہم نے بھری ہوئی ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ بس مانتا ہوں اللہ کی بہت کریم ذات ہے۔ جب اس کے دربار میں آپ جائیں، وہاں کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، فیکون سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کو راضی تو کریں۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر واقعی کسی کام میں دیر نہیں لگتی، لیکن سب سے پہلے اس کو راضی تو کریں۔ اپنے اعمال تو ہم دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، اس کی کتنی کروڑوں رحمتیں، بے پناہ رحمتیں اس کی ہم پر دن رات برس رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانیوں میں ہم بھی دن رات لگے ہوئی ہیں۔ خدارا عقل کا استعمال کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں۔ کبھی وہ وقت ہوتا تھا اگر کوئی فوت ہو جائے، اس کی جب قبر پہ جاتے تھے تو ہر کسی کو اپنی قبر یاد ہوتی تھی کہ آج اس کو دفنانے آئے ہیں، کل ہو سکتا ہے ہمارا نمبر، کل نہیں ہوگا تو پرسوں آ جائے گا۔ لیکن آج یہ وقت ہے کہ اگر کسی کی قبر کھدائی کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ یاد نہیں ہوتا کہ کل ہم نے آنا ہے، بس یہی ذہن میں ہوتا ہے یہ مر گیا بس، تو دنیا کی باتوں میں، دنیا کے شغل میلے میں لگے ہوتے ہیں۔ خدارا اپنے دل کے اندر یہ چیز پیدا کریں، اور پھر جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو رب کو راضی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا، پھر آسانی سے اپنے مالک و خالق کو راضی کر لیں گے۔ تو دوستو، آج کا عمل بھی اسی حوالے سے ہے کہ زندگی میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، اب مسئلے گنتی کرنا ضروری نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اس مسئلے کے حل کے لیے لیکن ایک طریقہ کار اپنایا کریں کہ پہلے ایک مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، جب وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے پھر دوسرے کے لیے شروع ہو جائیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت مجرب عمل ہے، آج سے 20 سال پہلے ایک بزرگوں نے عطا کیا تھا، اور 2-3 دفعہ دوستوں کو دیا، انہوں نے عمل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے مسائل حل ہو گئے۔ تو آپ بھی کامل یقین کے ساتھ کریں۔ تو عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ عمل شروع کرنا ہے جمعے والے دن۔ اگر کوئی میرا بھائی کر رہا ہے تو مسجد میں، اگر کوئی میری بہن کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے گی۔ تو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے بعد پھر عصر کا ٹائم ہوگا، جب عصر کی نماز جب پڑھنی ہے تو اگر مرد ہے تو اسے مسجد میں جانا ضروری ہے، یہ مسجد میں عمل کرے گا۔ اگر آپ یہ سوال کریں جی مسجد میں نہ جا سکیں تو پھر بھائی یہ عمل نہ کرے، یہ صاحب بتا رہا ہوں، اس کی شرط ہے، اور لیڈیز گھر کے اندر کریں گی۔ عصر کی نماز پڑھنی ہے
تو عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہنا، ایک مسجد کے اندر ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، اور عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے کسی بندے کے ساتھ بات نہیں کرنی، کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، کسی قسم کی بھی، دینی اور نہ دنیاوی۔ بس آپ نے نماز پڑھنی ہے اور سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا یہ نام، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 اس طریقے سے پڑھتے رہیں۔ اگر بندہ کوئی نہیں ہے تو بے شک تھوڑی اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ دل میں پڑھتے رہیں۔ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے تک آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے کام کا تصور کر کے پورا خیال رکھ کے بس یہ اللہ کے 3 نام جو ہے ان کا ورد کرتے رہنا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ 10 سے 15 منٹ مغرب کی اذان میں رہ گئے ہیں تو اس وقت آپ آخر میں درود پاک پھر 11 بار پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اب لیڈیز جو ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ گھر میں عمل اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ گھر میں کریں گی عصر کی نماز کے بعد، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، اور الگ کمرے میں بیٹھ کے طریقہ کار ان کا بھی یہی ہوگا، عصر سے لے کر مغرب تک اسی طریقے سے یہی طریقہ کار سے کرنا ہے، لیکن وہ گھر میں کریں گی۔ پھر جب مغرب کی اذان کا ٹائم ہونے والا ہو تو اس وقت دعا کریں، اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے اپنے کام میں لیڈیز بھی مشغول ہو جائیں اور مرد بھی وہاں سے گھر آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ جو دن ہے اگلے جمعے تک، وہ عشاء کے بعد 40 منٹ یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے۔ عشاء کے بعد گھڑی کے، یعنی اس کی گنتی نہیں ہے کہ 1100 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، 800 بار، نہیں، گنتی نہیں ہے۔ اس کو آپ نے 40 منٹ ٹائم رکھ کے پڑھنا ہے۔ 40 منٹ سے زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن 40 منٹ سے کم نہ ہو۔ تو وہی اول آخر 11 بار درود پاک، اور 40 منٹ یا 45 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ بیٹھے رہیں تو آپ وظیفہ کریں، اس کے بعد دعا کر کے اٹھ جائیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو اگلا جمعہ آنے سے پہلے پہلے آپ کے مسئلہ یا تو حل ہو جائے گا، یا اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ پاک وسیلہ نکال دیں گے۔ اگر پھر بھی آپ سمجھیں کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اگلے جمعے کو پھر وہی طریقہ کار کرنا ہے کہ مرد مسجد میں عصر سے مغرب تک، اور لیڈیز گھر میں۔ تو یہ پورا طریقہ کار ہے اس عمل کا، یہ بارہا کا تجربہ شدہ عمل ہے۔ اور جب اللہ کے نام کا یا قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا جب کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو آنکھیں بند کر کے یقین کر کے کیا کرو۔ میں آخر میں دوستوں کو ایک بات بتا دوں، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، اور اچھے خاصے سمجھدار انسان جو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک وظیفہ شروع یہ کر دیا، دوسرا بھی کوئی 10 سے دیکھا وہ بھی شروع کر دیا، تیسرا بھی شروع کر دیا۔ اس طریقے سے آپ زندگی بھر لگے رہو گے، منزل پہ نہیں پہنچو گے، یہ میں اعلان آپ کو کہتا ہوں۔ میرے بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا بتایا ہوا وظیفہ کریں، جو آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے وہ وظیفہ کریں، لیکن ایک وظیفہ پکڑ لیں اور اس وقت تک نہ چھوڑیں، چاہے سال گزر جائیں، جب تک آپ منزل مقصود پہ نہیں پہنچ جاتے، آپ کی مراد پوری نہیں ہو جاتی۔ میں سے پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، اور آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ غلطی تقریباً 95% لوگ کر رہے ہیں، کنفرم بتا رہا ہوں کہ 95% لوگ کر رہے ہیں۔ ایک وظیفہ نہیں بھائی، یہ اس مقصد کے ایک ٹائم میں ایک وظیفہ ہوتا ہے، اور جب وہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا وظیفہ۔ یہ نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ وظیفہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، وہ وظیفہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ بہرحال دوستو، عمل کے متعلق میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے، پھر بھی میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یا آپ کے سمجھنے میں کوئی بات نہ آئی ہو، سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی آپ مجھے وائس میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ بتانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ آخر میں درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جب بھی کبھی کوئی وظیفہ کریں تو اس بندہ ناچیز کو یاد کر لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔